امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان میں 60 مرتبہ قرآن ختم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ماہ رمضان میں قرآن کو 1 نہیں 2 نہیں 60 مرتبہ قرآن ختم کیا ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان آتا تو وہ اعلان کرتے لوگوں میں، انما هو قراءۃ القرآن واطعام الطعام، اے لوگوں قرآن کی تلاوت کا مہینہ آ چکا ہے، ایک دوسروں کو کھانا کھلانے کا مہینہ آ چکا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو مسجد نبوی میں کنٹینیو درس دیتے تھے، کبھی ناگا نہیں کرتے تھے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر درس دیتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام ہیں، کہتے ہیں جب رمضان آتا تو دینی درس جو حدیث کا درس ہوتا اور علمی مجلس حلقے کو چھوڑ دیتے اور قرآن کی طرف متوجہ ہو جاتے اور کہتے ہیں اے لوگوں یہ رمضان یہ قرآن کا معنی ہے، مجھے قرآن پڑھنے دو، کسی اور مسئلے میں مجھے مت پھنساؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ اسلاف تھے۔ اسی طریقے سے امام سفیان ثوری کے بارے میں آتا ہے وہ تمام چیز کو چھوڑ کر قرآن کی طرف متوجہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ معزز مکرم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ نصیب عطا فرمایا۔ ایسا رب جو پوری کائنات کو چلانے والا ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو پالنہار ہے، جنہوں نے 6 ایام میں زمین و آسمان کو پیدا فرما کر عرش الہی پر مستوی ہوا۔ الرحمن علی العرش استوى ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ بعدہ تمام انبیاء کرام پر درود و سلام نازل ہو، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی
آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے عزیز بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد ابھی آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید کون ہے، کیا ہے؟ ھدی للناس، جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا شرچشمہ ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، جس میں ہدایت اور حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، ہدایت ہے، دلائل ہیں، روشنی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں رمضان کی فضیلت بیان فرمائی کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی فرمائی کہ اپنی آخری کتاب کے نزول کے لیے سال کے جو 12 مہینے ہیں، 12 مہینے میں سے ماہ رمضان کو اللہ نے انتخاب فرمایا۔ یہ صرف قرآن نہیں، جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی الحمدللہ ساری آسمانی کتابیں ماہ رمضان میں ہی نازل ہوئی ہے۔ مسند احمد کی اور صحیح الجامع کی حدیث ہے، واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کی پہلی رات میں صحف ابراہیم کو نازل کیے گئے، رمضان کی 6ٹھی رات کو تورات نازل کی گئی، رمضان کی 13ویں تاریخ کو 13ویں رات کو انجیل نازل کی گئی، رمضان کی 18ویں تاریخ کو زبور نازل کیا گیا، اور رمضان کی 24ویں رات کو اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس ماہ رمضان کی کتنی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام پر جتنے آسمانی کتابیں نازل فرمائی وہ ماہ رمضان میں ہیں۔ میرے محترم بھائیو، ماہ رمضان یہ ماہ قرآن ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، قرآن سے قریب ہونے، قرآن کی تلاوت کرنے، قرآن سیکھنے سکھانے کا مہینہ ہے۔ قرآن کی عظمت، قرآن کی فضیلت، قرآن کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے، وہ بھی آخری کتاب ہے۔ جس طرح قیامت تک کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر نہیں آنے والے ہیں، ایسی قیامت تک کوئی اور کتاب، آسمانی کتاب نازل نہیں ہونے والے ہیں۔ قرآن کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ قرآن جس رات میں نازل ہوئی وہ رات افضل اللیالی قرار پائی۔ شب قدر میں نازل ہوئی جو تمام راتوں میں سب سے افضل رات ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا وہ افضل الشہور کا مہینہ قرار پایا۔ ماہ رمضان 12 مہینے میں سب سے افضل مہینہ ماہ رمضان کو اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ قرآن جس شہر میں نازل فرمایا وہ افضل البلاد قرار پائے۔ شہر تو بہت ہیں لیکن شہروں میں سب سے افضل، سب سے بہترین شہر اگر کوئی ہے تو وہ مکہ مکرمہ ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، اللہ نے قسم کھائی ہے ایک شہر مکہ کی۔ اللہ اکبر۔ قرآن جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی تمام انبیاء کرام سے افضل نبی قرار پائے۔ نبی تو بہت آئے، لاکھوں کی تعداد میں انبیاء آئے، لیکن نبیوں میں سب سے افضل نبی، سب سے اعلیٰ نبی میرے اور آپ کے نبی ہے جس پر قرآن نازل ہوا۔ قرآن جس امت پر نازل ہوا، اللہ اکبر، جس امت پر قرآن نازل ہوا وہ تمام امت میں سب سے افضل امت قرار پائی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے لوگو تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، جو بھلائی کا حکم دیتی ہو اور برائی سے روکتی ہو۔
آپ نے غور کیا قرآن کا جن جن چیزوں سے تعلق ہے ان کا مقام، اس کا لیبل، اس کی عزت، اس کی رفعت، اس کا مقام کیا کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی بہت مشہور روایت ہے، حضرت عثمان بن عفان راوی حدیث سے کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس کائنات میں لوگ تو بہت ہیں، انسان تو بہت ہیں، مسلمان تو بہت ہیں، مومن تو بہت ہیں، ان میں سب سے بہتر کون ہے؟ کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس کائنات کا سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے، جو قرآن کی تلاوت کرے، اس پر غور کرے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو، خواتین اسلام، ایک زمانہ تھا کہ مسلمان پوری دنیا پر حکومت کر رہے تھے، مسلمانوں کی بلندی تھی، مسلمان کا دبدبہ تھا، مسلمان مدینہ میں بیٹھ کر قیصر و کسریٰ کانپتے تھے، لیکن آج ہم ذلیل ہیں، آج ہم خوار ہیں، آج مسلمان تنزلوں کی اور پستی کے شکار ہیں، مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ایسے پریشان کیے جاتے ہیں کہ یہ جانور بھی دے کر شرما جائے۔ ایسی وجہ کیا ہے؟ اس تنزلی کی، اس پستی کی، اس زوال کی وجہ کیا ہے؟ جب میں اور آپ تاریخ کے اوراق پر پلٹتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو جو عزت ملی تھی، صحابہ کرام کو جو بلندی ملی تھی، وہ قرآن کی بدولت، اس نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، اس نے قرآن کی تعلیمات عالیہ پر اس نے عمل کیا۔ ہم جو خوار ہیں، ہم جو ذلیل ہیں، میں اور آپ قرآن سے دوری ہو گئے، قرآن سے دوری کے اختیار کی وجہ سے، ہم قرآن کو پش پش ڈالنے کی وجہ سے ہماری مقدر ذلت ہو گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلندی عطا فرماتا ہے اور کچھ لوگوں کو ذلیل کرتا ہے۔ اسے مسلم کی روایت ہے۔ اور کچھ لوگوں کو، یعنی جو قرآن کو اپناتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، ان کو اللہ مقام دیتا ہے، اس کی عزتیں ہوتی ہیں۔ لیکن جو قرآن کو پس پش ڈال دیے، جو قرآن کو سے اپنا رشتہ توڑ دیے، ان کا اللہ رب العالمین نے ذلیل کیا، انہیں خوار کیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں ایک واقعہ آتا ہے۔ حضرت عمر کون ہے؟ عمر بن خطاب یہ دوسرے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے امیر ہیں۔ کہتے ہیں کہ مکہ المکرمہ میں حضرت نافع بن عبد الحارث کو مکہ کا گورنر مقرر فرمایا، اور حضرت نافع جو مکہ کے گورنر تھے، کسی کام سے اس کو مکہ سے باہر جانا پڑا۔ باہر گئے تو حضرت عمر بن خطاب سے ملاقات ہوئی، کہا کہ تم اپنی قائم مقام کس کو گورنر مقرر کیے ہو مکھانِ کعبہ اور مکہ مکرمہ میں؟ کہا کہ میں اپنے پیچھے عبد الرحمن بن ابزا کو اپنے پیچھے قائم مقام چھوڑ کے آیا۔ کہا کہ عبد الرحمن کون ہے؟ کہا کہ یہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک ہے۔ کہا کہ ایک غلام کو تم نے خانہ کعبہ اور مکہ المکرمہ کا گورنر مقرر فرما دیا؟ کہا اے امیر مومنین، بات سچ ہے کہ یہ غلام ہیں، لیکن یہ قرآن کا سب سے بڑا قاری ہے، یہ قرآن کا سب سے بڑا قاری ہے، اور علم الفرائض، وراثت کے جو مسائل ہیں جو بہت ٹف ہوتے ہیں، ان کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں سچ فرمایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، یقیناً اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلند مقام عطا فرماتا ہے اور کچھ لوگوں کو ذلیل فرماتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے بڑا ہی بہترین کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میرے محترم بھائیوں، بات اس بات کی ہے کہ ہم قرآن سے جڑیں، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کی تعلیمات پر عمل فرمائیں۔ بڑی پیاری حدیث سنانے جا رہا ہوں، خواتین سے گزارش ہے، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے اس حدیث کو ذرا غور سے توجہ فرمائیں۔ صحیح الترغیب و ترہیب میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث راوی کون ہے؟
حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور قرآن پر عمل کرتا ہے، 3 باتیں ہیں، پھر دہراتا ہوں۔ پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ جو شخص قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور قرآن پر عمل کرتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کے والدین کو، ان کے ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا، اور پوری مخلوق ہوگی، پوری کائنات کے لوگ ہوں گے، پوری کائنات کے لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نور کا تاج پہنائے گا۔ اللہ اکبر، نور کا تاج پہنائے گا جس کی آب و تاب سورج کی چمک جیسی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور یہی نہیں، آگے اور کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والدین کو 2 خلعتیں پہنائی جائے گی، 2 ایسے لباس پہنے جائیں گے جس کی قدر و قیمت کے آگے ساری کائنات ہینچ نظر آئے گی۔ وہ پوچھیں گے ان کے والدین کہ یہ قیمتی لباس اور یہ نور کا تاج کیوں ہمیں پہنایا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے، ہم نے تو کوئی ایسی نیکی نہیں کی۔ کہا جائے گا تمہارے بچے کے قرآن کا علم حاصل کرنے کی وجہ سے، تمہیں جو اعزاز، یہ اکرام اور نور کا تاج پہنایا جا رہا ہے نا، یہ تمہارے بچے قرآن کا علم حاصل فرمایا تھا اس وجہ سے۔ آپ ذرا غور کریں اس حدیث پر، اب ذرا سوچیں کہ ماں باپ کے ساتھ اتنا بہترین اعزاز اکرام، جو قرآن پڑھتے ہیں ان کے بچے کا اکرام کتنا ہوگا، جس کے سینے میں قرآن ہے، جو قرآن کا علم رکھتے ہیں، قرآن کا فہم رکھتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کل قیامت ان کا مقام کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، وقت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن سے جڑیں۔ جو شخص قرآن پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی فضیلت بیان فرمایا حدیث میں، بڑی فضیلت ہیں۔ کچھ فضائل بیان کرتا ہوں اور کچھ باتیں انشاءاللہ آخر میں ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ بہت توجہ چاہوں گا، کچھ فضائل قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان کی فضائل کیا ہیں، ان کی فضیلت کیا، ان کی بینیفٹس کیا ہے۔ یہ کیوں بیان کرنے جا رہا ہوں؟ تاکہ میں بھی اور آپ بھی قرآن کی فضیلت کو سمجھیں کہ اس کی تلاوت میں کتنی فضیلت ہے، اس میں پڑھنے میں کیا کیا برکتیں ہیں، تاکہ میں بھی اور آپ بھی ماہ رمضان جو قرآن کا مہینہ ہے، میں آپ کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں۔ پہلی فضیلت، جو قرآن کو پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں انشاءاللہ، تو جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت قرآن کی پہلی فضیلت یہ کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے نے فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ یار ان میں کیا فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی قرآن مجید سے، قرآن کریم سے ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو 1 نیکی، اور 1 نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ یار نہیں فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک ہی حرف ہے، بلکہ الف حرف، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ گویا الف لام میم اگر کوئی پڑھ لیتے ہیں یا پڑھ لیتی ہے، 30 نیکیاں ان کو مل گئی الحمدللہ۔ یہ تو غیر رمضان کی بات ہے، یہ عام دنوں کی بات ہے۔ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے کہ معلوم ہے ہر چیز کا ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دے گا، اور اللہ جب دے گا تو اپنی عظمت کے مطابق دے گا۔ لہٰذا قرآن کی پہلی فضیلت ذہن میں رکھیں، ایک ایک حرف پر آپ سوچو، کائنات کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں ایک ایک حرف پر نیکی ملتی ہو۔ آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن کا تلاوت کرنا ایک مقدس عبادت ہے، قرآن کی ایک ایک آیت پڑھتے جائیں گے، آپ کے کھاتے میں، آپ کے اعمال میں ثواب پہنچتا جائے گا۔ دوسری فضیلت، قرآن کی ایک آیت دنیا کی سب سے قیمتی سرمایہ، ایک اونٹ سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ 2 آیت 2 اونٹ سے زیادہ بہتر ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں ہم مسجد نبوی کے چبوترے میں جہاں اصحاب صفہ بیٹھتے تھے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ روزانہ صبح صبح مقام بطحان یا وادی عقیق جائے اور بغیر کسی گناہ کے اور بغیر کسی قطع رحمی کے روزانہ 2 اونٹ لے کے آئے؟ صحابہ نے کہا کہ ہم میں سے ہر کوئی چاہے گا 2 اونٹ، وہ بھی بلند کوہان والی، وہ بھی بطحان والی۔ اس زمانے میں سب سے قیمتی سرمایہ مانا جاتا تھا۔
کہتے ہم میں سے ہر کوئی چاہے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو پھر تم میں سے کوئی شخص مسجد میں جا کر 2 آیتیں کیوں نہیں تلاوت کر لیتا؟ مسجد میں جا کر قرآن کی 2 آیتیں کی تعلیم کیوں نہیں حاصل کرتا؟ قرآن مسجد میں جا کر صبح میں قرآن کی 2 آیتیں پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ ان کے لیے 2 اونٹوں سے بہتر ہے. 3 آیتیں پڑھنا 3 اونٹوں سے بہتر ہے. 4 آیتیں پڑھنا 4 اونٹوں سے بہتر ہے. اس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنی آیتیں پڑھتا جائے گا اتنی اونٹنیوں سے بہتر ہوگا ان کے لیے. آپ سمجھیں نہیں سمجھے آپ؟ اس وقت اس زمانے میں جو سب سے مہنگی کار ہے، سب سے مہنگی گاڑی ہے، جو تقریباً لاکھوں کروڑوں میں آتا ہے، آپ کے ذہن میں جتنی بھی ہو سکتا ہے کہ سب سے مہنگی کار ہو، ایک آیت اس مہنگی کار سے کہیں زیادہ ایک آیت کی افضلیت ہے، مقام ہے، اس کی عزت ہے. میں اور آپ گاڑی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں کی گاڑی ہے، یہاں ایک آیت مسجد میں آ کر پڑھتے ہیں. اس زمانے میں چونکہ اٹھنے کی بڑی قیمت تھی اور وہ بھی بطحان کی، لہٰذا پتہ چلا کہ ایک آیت 2 آیت کی تلاوت کرنا، اس کی تعلیم حاصل کرنا، میرے محترم بھائیوں، اللہ کا یہاں بڑا مقام ہے، بلکہ دنیا کی بڑی قیمتی سرمایہ آپ حاصل کر رہے ہیں. تیسری فضیلت تلاوت قرآن کی. اللہ اکبر، اللہ کی رحمتیں گھیر لیتے ہیں، فرشتے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں. صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہیں، بہت توجہ سے اس حدیث کو سنیں. پیارے نبی فرماتے ہیں وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وحفتهم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. اللہ اکبر. پیارے نے فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ومجتمع قوم، جو شخص بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھتے ہیں، کیوں بیٹھتے ہیں بھائی؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ رب العالمین کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. ویتدارسون بینہم، اور آپس میں قرآن کی باتیں کرتے ہیں، قرآن کا درس دیتے ہیں. فائدہ کیا ہے؟ الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے. اللہ اکبر. وغشیت ورحمہ، اور ایسی جماعت کو جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کی رحمتیں ڈھانپ لیتے ہیں. کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ کی رحمت، جسے اللہ کی رحمت مل جائے وہ اس کائنات کا سب سے مالدار ترین انسان ہے. جسے اللہ کی رحمت کا حصہ نہ ملے وہ کہیں کا نہیں ہے. اللہ کی رحمت سے دوری سب سے بڑا عذاب ہے، اور اللہ کی رحمت کا حصہ ملنا سب سے بڑا ثواب ہے. اللہ اکبر. جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، اللہ کی رحمتیں ڈھانپ لیتی ہے. وحفتهم الملائکہ، اور فرشتے جو نورانی مخلوق ہے، اللہ اکبر، فرشتے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور ایسے معزز لوگ جو دنیا میں بیٹھ کر اللہ کے گھر میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، اللہ رب العالمین اپنے پاس معزز فرشتوں کے زمرے میں ان کا تذکرہ خیر فرماتا ہے. قرآن کی چوتھی فضیلت، جو شخص، بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا حضرت مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں تو اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، بہت مشکل سے پڑھتے ہیں. آپ ہیں کہ امام ہیں کہ حافظ ہیں، بڑے فر پڑھے جاتے ہیں، اس کے لیے کیا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، جو قرآن کو مشقت سے پڑھتے ہیں، جو قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا کہ اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اس کے لیے ڈبل اجر ہے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صحیح مسلم کی روایت فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الماہر بالقرآن مع سفرۃ الکرام البرارہ. جو قرآن کا ماہر ہے، جو قرآن کا فرورڈ ہے، فوراً فر پڑھے جا رہے ہیں، یہ معزز اور مکرم فرشتوں کے ساتھ ہوں گے. اللہ اکبر. آگے فرماتے ہیں والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، لیکن ایک شخص ہے کہ قرآن کو پڑھتا ہے لیکن بہت مشکل سے اٹک اٹک کر پڑھتا ہے. وہو شاق علیہ، اور اس کے لیے بہت مشکل ہے، ٹف ہے. کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں لہو اجران، لہو اجران، سب کو ایک حصہ لیکن اس کو ڈبل حصہ مل رہا ہے، ڈبل اجر مل رہا ہے. اللہ اکبر. کتنی بڑی فضیلت ہے. آخری فضیلت میرے محترم بھائیوں، سے بے شمار فضائل ہیں. جو شخص قرآن کو پڑھتے ہیں یا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اللہ اکبر، کل قیامت کے دن یہ قرآن کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی دیں گے، وہ بات کریں گے اور اللہ رب العالمین کے سامنے قرآن پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کریں گے. اللہ اکبر. حضرت ابو امامہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ کون سی حدیث؟ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن، اے لوگوں قرآن کی تلاوت کیا کرو، اے لوگوں قرآن پڑھا کرو، اقرأوا القرآن فإنه يأتي یوم القیامت شفیعا لاصحابہ، اے لوگوں قرآن پڑھا کرو، کیونکہ کل قیامت کے دن یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش بن کر آئیں گے اور پھر ان کی سفارش قبول ہوگی۔ آپ ابھی تک اس بات کو لائٹلی لے رہے ہیں، قیامت کا منظر آپ جانتے ہیں، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، بڑے بڑے نبی لرزہ طاری ہوں گے، ماں باپ کسی کے نہیں ہوں گے، بیٹے باپ سے بھاگیں گے۔ ایسے وقت میں جو شخص اس دنیا میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا، قرآن کل قیامت کے اس کے حق میں سفارش بن کر آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کی زندگی میں اور آپ پڑھتے ہیں تو صحابہ اللہ اکبر، ان کی لیل و نہار، اس کی صبح و شام قرآن سے شروع ہوتے تھے، قرآن سے ختم ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، ان کا اوڑھنا، ان کا بچھونا قرآن تھا، وہ ہمہ وقت قرآن ہی سے سینے سے لگائے رکھتے تھے، قرآن کو پڑھتے پڑھاتے تھے۔ ایک واقعہ آتا ہے ابن ماجہ کی، ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، سن رہے ہیں آپ لوگ؟ سن رہے ہیں کہ بیزار ہو رہے ہیں؟ نیند آ رہی ہے؟ سب روزے سے ہیں، اللہ ہم سب کے روزے قبول عطا فرمائے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو پیاری آواز دی تھی، بہت پیاری آواز دی تھی۔ ایک مرتبہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ایک رات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھ کے جا رہے تھے، عشاء کی نماز پڑھ کے جا رہے تھے اپنے گھر کو، راستے میں حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات کو سن لیے، اتنی پیاری آواز کہ وہیں کھڑے کھڑے سننے لگی۔ اتنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت سالم جو بہترین قرات کر رہے تھے، خوش آواز سے پڑھ رہے تھے، آپ بھی اس کے ساتھ قرآن سننے لگے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی سننے کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ شکر ہے کہ جس نے میری امت میں ایسی خوش الہان قاری کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ اللہ کے نبی رشک کرتے تھے اور کہتے تھے، آپ دیکھیں ماحول دیکھیں آپ صحابہ کرام کا، ایک ایک واقعہ سینکڑوں واقعہ ہیں کہ ان کے گھر میں رات میں کیا چیز کی آواز آتی تھی؟ قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ آج ہمارے گھر میں یا تو لڑائی کی آتی ہے، یا تو ٹی وی کی آتی ہے، یا تو موبائل کی آتی ہے، دنیا کی خرافات کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، وہ صحابہ کرام عزت کیوں نہ ملے، رفتیں کیوں نہ ملے، مقام کیوں نہ ملے؟ آج ہم جو ذلیل ہیں، جو خوار ہیں، اسی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ میرے محترم بھائیوں، عہد کریں، وعدہ کریں کہ ماہ رمضان میں ہم قرآن سے جڑیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، کثرت سے قرآن پڑھیں گے، کیونکہ ماہ رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جب رمضان آتا تو ایک مرتبہ قرآن ختم کرتے، حضرت جبریل کے ساتھ دور کرتے، قرآن سنتے سناتے۔ جس سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہوئی، اللہ اکبر، اس سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن ختم کیا اور حضرت جبریل کو 2 مرتبہ قرآن سنائے، آپس میں دور فرمائے۔ سلف صالحین کے بارے میں آپ سنیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان میں 60 مرتبہ قرآن ختم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ ماہ رمضان میں قرآن کو 1 نہیں 2 نہیں 60 مرتبہ قرآن ختم کیا ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان آتا تو وہ اعلان کرتے لوگوں میں، انما هو قراءۃ القرآن واطعام الطعام، اے لوگوں قرآن کی تلاوت کا مہینہ آ چکا ہے، ایک دوسرے کو کھانا کھلانے کا مہینہ آ چکا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو مسجد نبوی میں کنٹینیو درس دیتے تھے، کبھی ناگا نہیں کرتے تھے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر درس دیتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام ہیں، کہتے ہیں جب رمضان آتا تو دینی درس جو حدیث کا درس ہوتا اور علمی مجلس حلقے کو چھوڑ دیتے اور قرآن کی طرف متوجہ ہو جاتے اور کہتے ہیں، اے لوگوں یہ رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے، مجھے قرآن پڑھنے دو، کسی اور مسئلے میں مجھے مت پھنساؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ اسلاف تھے۔ اسی طریقے سے امام سفیان ثوری کے بارے میں آتا ہے، وہ تمام چیز کو چھوڑ کر قرآن کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اسود بن یزید تابعی رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ہر 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے۔ رمضان ہر 3 دن میں یہ قرآن ختم ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت انس بن مالک جو ہمارے نبی کے خادم ہیں، اللہ اکبر، ان کے شاگرد امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ ہر
ہر 3 دن میں قرآن ختم کیا کرتے تھے، اور غیر رمضان میں ہر 6 دن میں قرآن ختم کرتے تھے۔ اس طریقے سے اسلاف کے یہاں اللہ ماہ رمضان میں قرآن، پورے ماہ رمضان میں گھروں میں قرآن کی آواز گونجتی تھی۔ وہ کیونکہ سمجھتے تھے قرآن کی فضیلت کو، قرآن کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ میں اور آپ آج رمضان گزر رہا ہے، آج ہمارے رمضان گزر رہا ہے، 6 رمضان ہو چکے ہیں، لیکن ہم ہیں کتنے بار قرآن ختم کیے ہوں گے؟ پتہ چلا کہ ہم 1 پارہ بھی نہیں پڑھیں، کوئی 2 پارہ بھی نہیں پڑھیں۔ الحمدللہ کچھ لوگ ہیں قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، قرآن کئی مرتبہ ختم کرتے ہیں۔ ایسے لوگ مبارکباد ہیں، ایسے لوگ قابل مبارکباد ہیں، کیونکہ یہ قرآن یہ مہینہ ہی قرآن کا ہے، لہٰذا قرآن سے جڑیں۔ میرے محترم بھائی، یہ کچھ باتیں تھیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والوں کو، آپ سبھی سننے والوں کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نہ فرمائے۔ اللہ